اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک، کامنٹ اینڈ شیئر، سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ سلطنت عثمانیہ کی اگلی ایپیسوڈ کی طرف بڑھتے ہیں۔ باغیوں کو شکست ہوئی اور ان کا سرغنہ بدر الدین اور مان میں اس شکست کے بعد سلطان کے خوف سے روپوش ہو گیا۔ سلطان کے مخبروں نے پوری کوشش کی، باغیوں کی صفوں میں گھس گئے اور پوری ہوشیاری سے کام لیتے ہوئے بالآخر باغیوں کے سرغنہ بدعتی بدمذہب بدر الدین کو گرفتار کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ بدر الدین کو جب سلطان محمد کے سامنے پیش کیا گیا تو سلطان نے اس سے پوچھا، کیا وجہ ہے؟ میں دیکھ رہا ہوں آپ کا چہرہ زرد پڑ چکا ہے۔ بدر الدین نے بادشاہ کو جواب دیا اور کہا، اے میرے آقا، سورج جب غروب ہونے لگتا ہے تو اس کا رنگ زرد ہو جاتا ہے۔ سلطنت کے علماء نے بدر الدین سے آزادانہ مناظرہ کیا، پھر اس کو شرعی قانون کے مطابق سزائے موت کا حکم سنایا گیا۔ علماء اسلام نے حدیث ذیل کی روشنی میں یہ سزا تجویز کی، جو تمہارے پاس آئے اور تمہیں ایک ایسے شخص کو حاکم بنانے کا حکم دے جو تمہارا عصا توڑنا چاہتا ہو اور تمہاری جمعیت کو پارا پارا کرنا چاہتا ہو تو اس کو قتل کر دو۔ وہ باطل نظریہ جس کی بدر الدین دعوت دیا کرتا تھا وہ بعینہ ماسونی یہودی نظریہ ہے، جس کی 15ویں صدی ہجری 20ویں صدی میلادی میں پورے زور و شور سے دعوت دی گئی۔ اس دعوت کا مقصد صحیح اسلامی عقیدہ رکھنے والوں اور باطل نظریات کے پجاریوں کے درمیان سے تمام پردوں کو ہٹا کر انہیں ایک ہی ملت بنانے کی سازش کرنا ہے، کیونکہ وحدت ادیان کا پرچار کرنے والے یہ یہودی مکار تمام انسانوں، مسلمانوں، یہودیوں، عیسائیوں، گائے کی پوجا کرنے والوں کے درمیان بھائی چارہ قائم کرنے کے خواہاں ہیں، اور یہ بات اسلامی عقائد کے خلاف ہے، کیونکہ اسلام اس بات پر زور دیتا ہے کہ مسلمانوں اور باطل نظریات کے حامل افراد کے درمیان کوئی بھائی چارہ نہیں، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ کرنے والوں اور توحید کی آواز بلند کرنے والوں اہل ایمان کے درمیانی رشتہ اخوت کیسے قائم ہو سکتا ہے؟ سلطان محمد اول شعر و ادب اور فنون لطیفہ کا قدردان تھا۔ یہ پہلا سلطان ہے جس نے امیر مکہ کی خدمت میں سالانہ ہدیہ بھیجا، جس کو تھیلی کہا جاتا تھا۔ دراصل یہ ایک مخصوص رقم تھی جو امیر مکہ کو بھیجی جاتی تھی تاکہ وہ اس رقم کو مکہ شریف اور مدینہ شریف کے فقراء و مساکین میں تقسیم کرے۔ عثمانی سلطان محمد اول کو بہت پسند کرتے تھے اور انہیں پہلوان کا نام دیتے تھے، اور اس کی وجہ اس کی کمال مستعدی اور شجاعت تھی۔ اس کے علاوہ اس کی منفرد عبقری شخصیت اور عظیم کارنامے تھے، جن کی وجہ سے دولت عثمانیہ اپنا وجود برقرار رکھنے میں کامیاب رہی۔ پھر سلطان اپنی عادات و خصائل، حوصلہ مندی، علم، دوستی اور عدل کی بدولت اس قابل تھا کہ اس کی قوم اس سے محبت کرتی۔ اس کو یہ بھی ایک معزز محترم لقب ہے جس میں شہامت و وقار اور بطالت و بہادری کا مفہوم پایا جاتا ہے۔ اگرچہ آل عثمان کے بعض دوسرے حکام اس سے زیادہ شہرت رکھتے ہیں، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ وہ عثمانی سلاطین میں بلندی و اخلاق کے حوالے سے عظیم ترین انسان سمجھے جاتے تھے۔ مشرقی اور یونانی مورخین نے بھی ان کی بلندی اخلاق کا اعتراف کیا ہے، اور عثمانی مورخین نے اسے ایک ماہر ناخدا کی حیثیت دی ہے، جس نے دولت عثمانی کی ڈولتی کشتی کو اس وقت ساحل آشنا کیا جب تتاری حملوں، داخلی جنگوں اور باطنی فتنوں کے طوفان میں وہ پوری طرح گر چکی تھی۔ سلطان محمد اول کی وفات۔ سلطان محمد اول جب ان تمام فتنوں کو فروغ کر چکا جن کا دولت عثمانیہ کو سامنا تھا، تو ملک کے داخلی نظم و استحکام کی طرف توجہ دی تاکہ مستقبل میں افتراق و انتشار کے اس طرح کے واقعات رونما نہ ہوں۔ ایسے میں پیغام اجل آ پہنچا۔ اس نے بایزید پاشا کو بلایا اور کہا، میں نے اپنے بیٹے مراؤ کو اپنا نائب متعین کیا ہے، اس کی اطاعت کرنا اور اس سے اسی طرح مخلص رہنا جس طرح مجھ سے رہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تو فوراً اسی لمحے مراد کو میرے پاس لے آؤ، کیونکہ میں اب بستر سے اٹھ نہیں سکوں گا۔ اگر مراد کے آنے سے پہلے امر الہی واقع ہو جائے تو خبردار اس کی آمد تک میری موت کا اعلان نہ کرنا۔ 824 ہجری 1421 عیسوی کو سلطان محمد اول ایڈریا نوبل کے شہر میں واصل بحق ہوئے۔ اس وقت ان کی عمر 43 سال تھی۔ اسی اندیشے سے کہ سلطان کے وصال کی خبر سے کہیں کوئی ناخوشگوار واقعہ رونما نہ ہو جائے، دونوں وزیر ابراہیم اور بایزید نے اس بات پر اتفاق کیا کہ فوج سے اس بات کو مخفی رکھا جائے حتیٰ کہ مراد ثانی پہنچ جائیں۔ انہوں نے فوج میں یہ خبر مشہور کر دی کہ سلطان بیمار ہیں، ادھر ان کے بیٹے کو بلا بھیجا۔ مرادہ 41 روز کے بعد ایڈریا نوبل پہنچا اور سلطنت کی چابیاں اس کے حوالے کر دی۔ سلطان محمد اول اسلام، علم اور فقہ کا دل دادا تھا۔
اس لیے ایڈریانوپل جو نمازیوں کا شہر تھا اسے دارالحکومت کو بروسا کے شہر میں منتقل کیا جو فقہا کا شہر تھا۔ سلطان بڑا خلیق، عالمی مرتبت، سنجیدہ فکر، حلیم و بردبار اور دوستوں اور دشمنوں کے معاملے میں منفرد پالیسی رکھنے والا بادشاہ تھا۔ مراد ثانی اپنے والد محمد چلبی کی وفات کے بعد 824 ہجری 1421 میں تخت نشین ہوا۔ اس وقت اس کی عمر 18 سال سے زیادہ نہیں تھی، لیکن اس کم سنی کے باوجود وہ ایک عظیم فرمانروا ثابت ہوا۔ مراد جہاد فی سبیل اللہ کا بڑا شائق تھا اور دعوت اسلام کو یورپ کے علاقوں تک پہنچانے میں بڑی دلچسپی رکھتا تھا۔ وہ اپنی پوری رعایا میں تقوی، عدل و انصاف اور شفقت و رحم دلی کی وجہ سے بڑی شہرت رکھتا تھا۔ سلطان مراد ان تمام داخلی بغاوتوں کو فروغ کرنے میں کامیاب رہا جس کا سرغنہ اس کا چچا مصطفیٰ تھا اور جن کی پشت پناہی ملک دشمن عناصر کر رہے تھے۔ سلطان مراد جن سازشوں، وسیسہ کاریوں اور مشکلات کا سامنا کر رہا تھا، اس کے پیچھے بیزنطینی فرمانروا مانوئل ثانی کا بھی ہاتھ تھا۔ یہی شخص مراد کے چچا جس کا نام مصطفیٰ تھا اس کو ہر طرح کی امداد بہم پہنچا رہا تھا، حتیٰ کہ اس نے غالی بولی کے شہر کا محاصرہ کر لیا تاکہ وہ سلطان سے چھین کر اسے اپنا ہیڈ کوارٹر بنائے، لیکن سلطان مراد نے اپنے چچا کو گرفتار کر لیا اور اسے سولی دے کر موت کی گھاٹ اتار دیا۔ اس پر بھی مانوئل ثانی بیزنطینی فرمانروا سلطان کے خلاف سازشیں کرتا رہا۔ اس نے سلطان کے حقیقی بھائی کو ورغلایا اور اسے اس فوج کا سپہ سالار بنا دیا جو انا فضول کے شہر نکیا پر قابض ہو گئی۔ مراد نے بھی فوج کو کوچ کا حکم دیا اور بڑی تیزی سے بڑھتا ہوا دشمن کی فوجوں کو آ لیا، مخالف فوجوں کو شکست دی اور ان کا مخالف ان کے سامنے سر جھکانے پر مجبور ہو گیا۔ سلطان نے اس کا بھی کام تمام کیا اور بادشاہ قسطنطنیہ کو اس کی کارستانیوں کا سبق سکھانے کے لیے سلونیک پر دھاوا بول دیا۔ مراد کی فوجوں کا راستہ روکنا نصرانی فرمانروا کے بس کی بات نہیں تھی۔ مارچ 1431 عیسوی 833 ہجری کو شہر فتح ہوا اور دولت عثمانیہ کا ہمیشہ کے لیے ایک حصہ قرار پایا۔ سلطان مراد نے بلقان کے علاقوں میں سر اٹھانے والی بغاوتوں کا بھی قلع کما کیا اور سرکشوں کی سرکوبی کے لیے وقتاً فوقتاً لشکر بھیجے جنہوں نے علیحدگی پسند تحریکوں کو ہمیشہ کے لیے نیست و نابود کر دیا۔ آپ چاہتے تھے کہ ان علاقوں میں عثمانی حکومت کو استحکام نصیب ہو، سو اس غرض کے لیے وہ عثمانی لشکر کو لے کر اقلیم والا شاہ کو موتی و منقاد کرنے کے لیے روانہ ہوا۔ ولاچیا والوں نے سالانہ جزیہ دینے پر رضامندی ظاہر کی۔ سربیا کے نئے بادشاہ سطیف لازار متیش نے بھی مجبوراً عثمانیوں کے سامنے سر جھکا دیا اور اس کے قبضہ کو تسلیم کر لیا اور سلطان کی دوستی کی تجدید کی۔ عثمانی لشکر جنوب کی طرف روانہ ہوا اور بلاد یونان میں عثمانی اقتدار کے استحکام کے لیے خصوصی اقدامات کیے اور بہت تھوڑے عرصے میں اپنی دعوتی جہاد کو جاری رکھتے ہوئے البانیہ اور ہنگری کے تمام آزاد علاقوں کو زیر نگہ کر لیا۔ عثمانی 834 ہجری 1431 عیسوی میں البانیہ فتح کرنے میں کامیاب ہوئے اور اپنے جملوں کو اس علاقے کے جنوبی حصے پر مرکوز کر دیا۔ رہا شمالی البانیہ تو عثمانیوں کو یہاں سخت ترین جنگ کا سامنا کرنا پڑا۔ البانیہ کے پہاڑوں میں عثمانی فوجوں کے مقابلے میں شمالی البانیہ کی فوجوں کو کامیابی ہوئی اور ان کے بعد دیگر 2 حملوں کو انہوں نے ناکام بنا دیا۔ حالانکہ سلطان مراد فوج کی خود قیادت کر رہا تھا اور جب عثمانی فوج نے پسپائی اختیار کی تو اسے بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑا۔ نصرانی ممالک البانیوں کی پشت پر کھڑے ہو گئے اور عثمان کے خلاف انہیں امداد دینے لگے، بالخصوص بندکیہ کی حکومت جسے اس بات کا خطرہ تھا کہ اس کے قریب اور اس کے قرب و جوار میں واقع یہ سلطنت عثمانیوں کے قبضے میں چلی جائے گی اور وہ ساحل اور بندرگاہیں جو بحر متوسط میں اس کے گھسنے اور خارجی دنیا تک اس کے پہنچنے کا واحد راستہ تھا اس سے چھین جائے گی، اور وہ ایک چھوٹے سے سمندر یعنی اور خارجی دنیا تک اس کے پہنچنے کا واحد راستہ ہے، اس سے چھن گیا تو پھر وہ کیا کریں گے؟ بہرحال دلاور یعنی کہ وہ ایک چھوٹے سے بند سمندر یعنی بحرال دریاتیک میں قید ہو کر رہ جائیں گے۔ اس طرح سلطان مراد ثانی البانیہ میں اپنی حکومت کو مستحکم نہ دیکھ سکا۔ ہنگری کا محاذ تو عثمانیوں نے ہنگری والوں کو 842 ہجری میں شکست دی اور ان کے 70,000 فوجیوں کو قیدی بنا لیا۔ ہنگری کے بہت سے علاقوں کو فتح کرنے کے بعد وہ سربیا کے دارالحکومت بلغراد کو فتح کرنے کے لیے بڑھے، لیکن وہ اپنی کوششوں میں کامیاب نہ ہوئے۔ بہت جلد ایک بہت بڑا صلیبی معاہدہ عمل میں آیا جس کی پوپ کی طرف سے پشت پناہی کی گئی اور پوپ نے اس کی کامیابی کے لیے دعا بھی کی۔ اس معاہدہ کا مقصد پورے پوپ سے عثمانیوں کو نکال باہر کرنا تھا۔
اس معاہدے میں ہنگری، پولینڈ، سربیا، افلاک کے علاقے، بندکیا، بیزنطینی شہنشاہ اور برجندیہ کا ڈوک شامل تھے اور پوپ کی طرف سے اسے آشیرواد بھی حاصل تھی۔ ان کے علاوہ اس معاہدہ میں جرمنی اور سلواکی فوجیں بھی شامل تھیں۔ ان اتحادی صلیبی فوجوں کی قیادت ایک نہایت تجربہ کار جرنیل کے ہاتھ میں دی گئی جس کا نام یوحنا ہنیادی تھا۔ ہنیادی صلیبی بڑی فوجوں کی قیادت کرتے ہوئے آگے بڑھا اور جنوب کی طرف دانوب سے گزرتے ہوئے عثمانیوں پر دھاوا بول دیا۔ 846 ہجری 1442 عیسوی میں عثمانی فوجوں کو پے در پے 2 شکستوں کا سامنا کرنا پڑا۔ عثمانیوں نے مجبوراً صلح کی پیشکش کی اور سیسجاون میں 20 سال کے لیے صلح کا معاہدہ لکھ دیا۔ یہ معاہدہ جولائی 848 ہجری 1444 عیسوی کو عمل میں آیا۔ عثمانی فرمانروا حسب معاہدہ سربیا سے دستبردار ہو گیا اور اس پر جارج بیانکو کی حکومت تسلیم کر لی۔ اس طرح سلطان مراد نے افلاک ہنگریوں کے حوالے کر دیا اور اپنی بیٹی کے شوہر محمد کو 60,000 ڈوکیا کی رقم دے کر رہا کر دیا، جو عثمانی لشکر کا کمانڈر ان چیف تھا۔ یہ معاہدہ عثمانیہ اور ہنگری کے 2 زبانوں میں لکھا گیا۔ بادشاہ نے انجیل کی قسم کھائی اور سلطان مراد نے قرآن کریم کی قسم کھائی وہ شرط معاہدہ کی پابندی کریں گی اور پوری ذمہ داری کا ثبوت دیں گے۔ مراد جب اپنے یورپی دشمنوں سے معاہدہ کر چکا تو انا فضول کی طرف پلٹا۔ اسی اثناء میں اسے اپنے بیٹے علامہ کی موت کی خبر پہنچی۔ اسے اپنے بیٹے کی جدائی کا بڑا صدمہ ہوا اور دل دنیا سے اچاٹ ہو گیا۔ اپنے بیٹے کو زمام اقتدار دے تخت سے الگ ہو گیا اور ملکی معاملات سے کنارہ کشی اختیار کر لی۔ محمد کی عمر صرف 14 برس تھی۔ صغر سنی کی وجہ سے والد نے سلطنت کے خیر خواہ تجربہ کار اصحاب لوگوں کی ایک ٹیم اس کے ساتھ کر دی اور وہ ہر معاملہ میں بادشاہ کی حکومت کریں اور اپنے مشوروں سے اس کی رہنمائی کریں۔ سلطان مراد یہ تمام بندوبست کرنے کے بعد چلا گیا تاکہ وہ اپنی باقی ماندہ عمر تنہائی میں گزارے اور دنیا دو کے بکھیڑوں سے الگ ہو کر پوری اطمینان اور یکسوئی کے ساتھ اللہ کریم کی عبادت کرے اور ملک کے کونے کونے میں امن و امان قائم ہونے سے مطمئن ہو کر اللہ تعالیٰ کی پیدت کردہ عنایات میں غور و فکر کرے۔ اس عہد شکنی کی دعوت لے کر اٹھ کھڑے ہوئے اور اس بات کا تہیہ کر لیا کہ وہ عثمانیوں کو یورپ سے نکال باہر کریں گے۔ دوسری وجوہات کے علاوہ اس جسارت کی وجہ یہ بھی تھی کہ سلطان مراد نے تخت و تاج اپنے ایک نوعمر بچے کے سپرد کر دیا تھا جسے کوئی تجربہ نہیں تھا اور یورپی فوجیں اسے کسی خاطر میں نہیں لاتی تھی۔ عہد شکنی کی یہ رائے شیطانی سوچ کا نتیجہ تھا۔ اس نے نصرانیوں کو اس بات کی تلقین کی کہ وہ مسلمانوں سے کیا گیا عہد و پیمان توڑ ڈالیں اور ان کے خلاف جنگ کریں۔ اس نے اس بات کی وضاحت کی کہ مسلمانوں سے کیا گیا عہد باطل ہے کیونکہ عہد کرتے وقت پوپ سے مشورہ نہیں لیا گیا جو زمین پر خداوند یسوع مسیح کا نائب ہے۔ کارڈنل سیزار بڑا سرگرم، متحرک اور انتھک آدمی تھا۔ اس کی ہمیشہ سے یہ کوشش رہی تھی کہ وہ کسی طرح عثمانیوں کو نیست و نابود کرنے میں کامیاب ہو جائے۔ اس لیے اس نے نصرانی فرمانرواؤں سے ملاقاتیں کی اور انہیں مسلمانوں کے ساتھ کیے گئے معاہدوں کو توڑنے کی ترغیب دی۔ جو شخص عہد شکنی میں متعامل ہوتا، اس پر معترض ہوتا، وہ اسے یہ کہہ کر تسلی دیتا کہ یہ پوپ کے نام سے عہد شکنی ہو رہی ہے اور اس کے عہد کو توڑنے کی ذمہ داری سے انہیں سبکدوش کر رہا ہے۔ وہ ان کے لشکروں اور ان کے سامان جنگ کو برکت دے رہا ہے، لہٰذا ان پر ضروری ہے کہ وہ پوپ کا حکم مانیں کیونکہ یہی عزت اور نجات کا راستہ ہے۔ اس پر بھی اگر کسی کا ضمیر اس سے جھگڑتا ہے اور وہ عہد شکنی کے گناہ سے ڈرتا ہے تو پوپ اس بوجھ اور گناہ کو خود اٹھا لے گا۔ نصرانیوں نے معاہدہ توڑ ڈالا اور مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے لشکر فراہم کر کے بحر اسود پر واقع بلغاریہ کے ایک شہر فارنا کا محاصرہ کر لیا۔ یہ شہر مسلمانوں کے ہاتھوں آزاد ہوا تھا چونکہ عہد شکنی دین اسلام کے دشمنوں کا ہمیشہ سے وتیرہ رہی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان سے جنگ کرنے کو ضروری ٹھہرایا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے تو جنگ کرو کفر کے پیشواؤں سے، بے شک ان لوگوں کی کوئی قسمیں نہیں ہیں۔ عیسو سے جنگ کرو تاکہ یہ لوگ عہد شکنی سے باز آ جائیں۔ یہ لوگ کسی وعدے اور کسی معاہدے کی پاسداری نہیں کرتے۔ عہد شکنی ان کا ہمیشہ سے وتیرہ ہے۔ یہ کسی قوم پر حملہ کرنے سے بلکہ کسی انسان کو جس میں کمزوری پائی جاتی ہو قتل کرنے اور ذبح کرنے سے نہیں چوکتے۔ اللہ کریم نے ان کے بارے میں خوب فرمایا ہے سورۃ التوبہ میں، نہیں لحاظ کرتے کسی مومن کے حق میں کسی رشتہ داری اور نہ کسی وعدہ کا اور یہی لوگ حد سے بڑھنے والے ہیں۔ جب نصرانی فوجوں نے پیش قدمی کی اور دولت عثمانیہ کی طرف بڑھے،
صلیبی فوجوں کی اس جسارت کا مسلمانوں کو علم ہوا تو انہیں اندیشہ لاحق ہوا۔ انہوں نے فوراً سلطان کی خدمت میں ایلچی روانہ کیے کہ وہ جس قدر جلد ممکن ہو سکے اس خطرے کا سامنا کرنے کے لیے آئے۔ سلطان اپنی خلوت سے باہر آیا اور صلیبی خطرے کے خلاف عثمانی فوجوں کی خود قیادت کرنے کے لیے چل دیا۔ سلطان نے جنیو کے بحری بیڑا کے ساتھ ایک معاہدہ کیا کہ وہ عثمانی لشکر کے 40,000 فوجیوں کو ایشیا سے یورپ کے ان علاقوں میں پہنچائے جو صلیبی بیڑے کی نظر میں ہیں۔ ایک فوجی کے بدلے میں عثمانی سلطنت اسے 1 دینار دے گی۔ سلطان مراد بڑی سرعت کے ساتھ چلا اور اسی دن ایڈریا نوبل پہنچا جس دن صلیبی فوجیں جہاں پہنچی تھی۔ دوسرے دن دونوں فوجوں نصرانی اور مسلمان کے درمیان جنگ ہوئی۔ زور کا رن پڑا اور دونوں فوجوں نے اپنی بہادری کے خوب جوہر دکھائے۔ سلطان مراد نے اس عہد نامہ کو جسے نصرانیوں نے توڑا تھا نیزے کی انبانی پر باندھ کر بلند کیا تاکہ وہ اسے دیکھیں اور زمین و آسمان اس وعدہ خلافی اور دشمنی کا مشاہدہ کرے، اور اس لیے تاکہ اسلامی فوج کا جذبہ جہاد بلند ہو۔ دونوں فوجوں نے تلوار زنی اور تیراف فگنی کے خوب جوہر دکھائے۔ مارکا خوب گرم ہوا۔ قریب تھا کہ نصرانی فوجوں کو اپنی دینی غیرت اور کمال جوش و جذبہ کی بدولت کامیابی ہوتی، مگر مسلمانوں کی جہادی روح کے سامنے یہ دینی جذبہ کچھ کام نہ آیا۔ اسی اثناء میں جبکہ مسلمان فوج کے میسرہ کی فوجی کمزوری کا مظاہرہ کر رہی تھی، سلطان مراد اور نصرانی لشکر کے سپہ سالار لیڈر سلاس کا آمنا سامنا ہوا۔ اب موقع تھا کہ سلطان اس عہد شکن بادشاہ سے لڑائی کرتا اور اسے اپنے کیے کی سزا دیتا۔ دونوں میں قوت آزمائی ہوئی، خوفناک تصادم ہوا۔ سلطان مراد شیر کی طرح دہاڑا اور ایک ہی لمحہ میں اپنا نیزہ خائن نصرانی کے پیٹ میں اتار دیا جو اس کی پیٹھ سے پار ہو گیا۔ ہنگری کا یہ بادشاہ اپنے گھوڑے سے پکے ہوئے پھل کی طرح گرا اور ایک سپاہی نے آگے بڑھ کر اس کا سر کاٹ دیا۔ مسلمانوں نے نعرہ تکبیر بلند کیا اور اس خان کے کٹے ہوئے سر کو نیزے پر بلند کر کے دشمن افواج کو ان کے بادشاہ کا عبرتناک انجام دکھایا۔ مسلمان سپاہیوں میں سے ایک سپاہی بلند آواز سے پکارا، اے کافرو، یہ ہے تمہارے بادشاہ کا سر۔ اس منظر نے دشمن فوج کو سراسیمہ کر دیا۔ نصرانیوں کے حوصلے پست ہو گئے۔ اسی اثناء میں مسلم افواج نے یکبارگی بڑے زور کا حملہ کیا جس نے ان کی جمعیت کو پارا پارا کر دیا اور انہیں شکست فاش دے کر بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ نصرانی لشکر پیٹھ پھیر کر بھاگا اور ان پر اس قدر خوف طاری ہوا کہ وہ ایک دوسرے کو دھکیلتے چلے گئے۔ سلطان نے اسی کامیابی پر اکتفا کیا اور اپنے دشمن کا تعاقب نہ کیا۔ بے شک یہ بہت بڑی کامیابی تھی۔ یہ مارکا میدانی علاقوں میں 17 اکتوبر 852 ہجری 1448 کو شروع ہوا اور 3 دن تک رہا اور بالآخر عثمانیوں کی شاندار کامیابی کے ساتھ ختم ہوا۔ اس جنگ نے ہنگری کو کم از کم 10 سال کی مدت کے لیے ان سلطنتوں کی فہرست سے خارج کر دیا جو عثمانیوں کے خلاف جنگ کاروائی کے قابل تھی۔ سلطان نے اپنی زاہدانہ زندگی ترک نہ کی، دوبارہ سلطنت سے دستبردار ہو کر عزلت نشین ہو گیا اور تمام امور جہاں بانی اپنے بیٹے محمد کے سپرد کر دیے، جس طرح کہ ایک شیر شکار کرنے کے بعد اپنی کھچار میں واپس چلا جاتا ہے۔ تاریخ میں ایسے کئی بادشاہوں کا ذکر ہے جو تخت سے اترے اور دنیا سے ناطہ توڑ کر الگ ہو گئے، خلوت گزینی اختیار کی۔ ان میں سے بعض ایسے بھی تھے جو دوبارہ واپس آئے، تاج پہنا اور تخت نشین ہوئے، لیکن ایسا کوئی فرما روا نہیں گزرا جس نے 2 مرتبہ تخت و تاج کو خیر بات کہا سوائے سلطان مراد کے۔ سلطان مراد کو ایشیا کوچک میں خلفت نشین ہوئے ابھی زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا کہ ایڈریا نوبل میں عثمانی لشکر کا وہ حصہ جسے ینگ چری کہتے تھے اٹھ کھڑا ہوا۔ انہوں نے سلطان عثمانیہ میں فساد برپا کر دیا، شہروں کو لوٹا، لوگوں کو قتل کیا، شور و غل مچایا۔ ان کا مطالبہ تھا کہ ان کی تنخواہیں بڑھائی جائیں۔ سلطان محمد چونکہ بچہ تھا اور بہت کم سن تھا، اس لیے سلطنت کے بعض خیر خواہوں کو یہ اندیشہ لاحق ہوا کہ کہیں معاملہ بگڑ نہ جائے، خطرہ بڑھ نہ جائے، حالات سنگین صورت اختیار کر کے کسی بہت بڑی تباہی کا نتیجہ نہ بن جائے۔ انہوں نے آدمی بھیج کر دوبارہ سلطان کے ساتھ درخواست کی کہ وہ آئیں اور خود معاملے کو سنبھالیں۔ سلطان مراد کو دوبارہ آنا پڑا۔ اس نے آتے ہی حالات کو سنبھال لیا۔ ینگ چری فوج نے سلطان کے پہنچتے ہی سر عطاط خم کر لیا۔ سلطان نے اپنے بیٹے کو انا فضول بھیجا اور مغنیسیہ کی حکومت اس کے حوالے کر دی۔ اس کے بعد آخر تک سلطان خود حکومت کرتے رہے اور بقیہ زندگی بھی جنگوں اور فتوحات میں گزاری۔ مراد ثانی کے شعراء اور علماء کی قدردانی اور نیکی کے کاموں میں دلچسپی۔ محمد حرب لکھتے ہیں کہ مراد ثانی اگرچہ بہت کم شعر کہتا تھا اور اس کے بہت تھوڑے شعر ہمارے پاس موجود ہیں، لیکن ادب و شعر میں
اس کی فضیلت کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ وہ شعر کو خوب نوازتا تھا اور ہفتہ میں 2 مرتبہ انہیں اپنے دربار میں آنے کی دعوت دیتا تھا تاکہ وہ تازہ کلام پیش کریں اور سلطان سے مختلف موضوعات پر بات چیت کریں۔ سلطان سخن شناس تھا اور شعراء کی خوب حوصلہ افزائی کرتا تھا۔ اس کی کوشش ہوتی تھی کہ سلطان کی طرف سے شعراء، ادباء اور علماء کو باقاعدہ وظیفہ دیا جائے، انہیں کسی ایسی خدمت پر مامور کیا جائے کہ وہ دل جمی سے شعر و ادب اور فن لطیف کی خدمت ادا کر سکیں۔ سلطان کی مجلس میں بولنے کی آزادی تھی اور سلطان جہاں اچھی بات کو پسند کرتا تھا اور اس پر داد دیتا تھا، وہاں غلط نظریات اور افکار پر ناپسندیدگی کا اظہار کرتا تھا اور ٹوکتا تھا۔ الغرض شعر و ادب کے حوالے سے سلطان مراد ثانی کا عہد امتیازی حیثیت رکھتا ہے۔